صبریاں ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ صبر کی علامت ہے. وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں، ہم بھی تو اللہ کے ہی ہیں نا، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یعنی اگر ہمارا کوئی عزیز پیارا چلا گیا، یا ہمارا مال چلا گیا، یا ہماری کوئی پسندیدہ چیز ہم سے جدا ہو گئی تو کوئی بات نہیں، ایک دن ہم بھی اس دنیا کو چھوڑ جائیں گے. لہٰذا ہم اللہ کے فیصلے پر صبر کرتے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی ہیں. مصیبت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو. اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات لوگوں کی باتوں سے تکلیف پہنچتی ہے، اس وقت انسان صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی تقدیر نافذ ہو جاتی ہے کہ جس کے آگے انسان بے بس ہوتا ہے. کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ جس سے انسان کو نبرد آزما ہونا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں انسان کے لیے اگر اللہ کی رضا پہ وہ راضی ہے تو بہت بڑی خوشخبری ہے. لہٰذا تکلیف پہنچتے ہی، کسی بھی قسم کی تکلیف، ہم نے اس کو صرف مخصوص کر لیا فوتگی کے ساتھ. یہ صرف فوت ہونے کے لیے نہیں ہے، یہ کسی بھی تکلیف، جان مال پھلوں کی کسی طرح کی بھی کمی. سعید بن جبیر کہتے ہیں یہ کلمات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے تھے. اگر یعقوب علیہ السلام یہ کلمات جانتے ہوتے تو یا اسفا علی یوسف نہ کہتے بلکہ انا للہ پڑھتے. تو مصیبت کے وقت انسان کے 4 مقامات ہوتے ہیں. نمبر 1 صبر کرنا، اور یہ واجب ہے کیونکہ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. جو لوگ تنگ دستی، تکلیف، لڑائی کے وقت صبر کرنے والے، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، انہی کا ایمان سچا ہے اور یہی بچنے والے ہیں. تو صبر تو کرنا ہی ہوگا، صبر بہت ضروری ہے، صبر کے بغیر چارہ ہی نہیں. یہ پہلا درجہ ہے. دوسرا تکلیف پہ راضی ہونا، اور جو راضی ہوتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. تیسرا ہے مصیبت پہ شکر کرنا، کس لیے کہ کہیں اس سے بڑی بھی آ سکتی تھی. تو جو شخص مصیبت پر شکر کرتا ہے وہ اپنے رب کی تعریف کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ میں تجھ سے راضی ہوں. اور چوتھے مصیبت پہ ناراض نہ ہونا. اللہ سے ناراض ہونا کبیرہ گناہ ہے. لہٰذا کبھی یہ نہ کہیں وائے می، میرے اوپر ہی کیوں مشکل آ گئی، ہم ہی پر کیوں آزمائشیں آ رہی ہیں، ہم ہی کیوں آزمائے جا رہے ہیں. نہیں، آپ تو چن لیے گئے ہیں. اس لیے کوئی ایسا جسر شو نہیں کرنا کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو. کوئی اللہ کی ناراضگی والا کام بھی نہیں کرنا، جیسے رخسار پیٹنا، کپڑے پھاڑنا، جاہلیت والی باتیں کرنا. ان باتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اور جو صبر کرے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون. یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے نوازشیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو صبر کرنے والوں کو 3 نعمتیں ملتی ہیں. نمبر 1 رب کی مہربانیاں، نمبر 2 اس کی بہت بڑی رحمت، اور نمبر 3 ہدایت یافتہ ہونے کی سند کہ تم ہدایت پر ہو. اب ہم سب جانچ سکتے کہ کیا ہم ہدایت پہ ہیں یا نہیں. اگر یہ ٹریٹس ہمارے اندر ہیں تو ہدایت پر ہیں. اور جو صبر نہیں کرتے انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، نہ ان کی مصیبت ٹلتی ہے اور نہ آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر ہے اور نہ رب کی رضا. تو صبر کرنے والوں کی مشقت کم ہے، اجر زیادہ ہے. بے صبری کرنے والوں کی مشقت بھی بہت ہے، وہ مسلسل تکلیف میں رہتے ہیں. صابرین کو اللہ کی مدد ملتی ہے. النصر مع الصبر، اللہ کا ساتھ ملتا ہے. وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ کی محبت ملتی ہے. وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، جنت کے بالا خانوں کا حصول اس پر مبنی ہے. أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے صبر کا بدلہ جنت کے بالا خانوں کی صورت میں پائیں گے. اور وَإِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب، انلمیٹڈ اجر، بے حساب اجر. جو لوگ تکلیف آنے پہ صبر کریں. کیا کوئی دن ایسا ہے جس میں کوئی تکلیف نہ آئے آپ کو، چھوٹی یا بڑی؟ تو ان تکلیفوں پر ہائے، شور، چیخنا، چلانا، موڈ آف کر لینا، بات کرنا چھوڑ دینا، اور لوگوں سے شکوے اور اللہ سے شکوے، کیا اس سے مصیبتیں ختم ہو جائیں گی؟ زندگی تو ہے ہی امتحان کے لیے. لہٰذا صبر کرنا سیکھیے اور صبر مانگیے. من یتصبر یصبرہ اللہ، جو صبر کرے گا اللہ اس کو صبر دے دے گا. اور صبر کی مثال حضرت ہاجرہ ہیں جنہوں نے ایسے آثار چھوڑے کہ آج بھی لوگ ان پہ رواں دواں ہیں. ان آثار میں سب سے بڑی نشانی ان کا صفا مروہ میں دوڑنا صبر کے ساتھ. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ
بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو کوئی اس گھر کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان ہے، خوب علم رکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الشاکر اور ایک الشکور بھی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ بہت زیادہ قدردانی کرنے والا، تھوڑی سی محنت پر بہت زیادہ اجر دینے والا، قلیل عبادت پر عظیم درجات دینے والا، دنیا کے تھوڑے سے عرصے میں عبادت کرنے پر آخرت کی لامحدود نعمتیں عطا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ عمل کے بدلے اجر دیتے ہیں، اس لیے اس کو شکر کہا گیا ہے۔ وہ تھوڑے سے عمل کی بھی قدردانی کرتا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، لیکن اس کے برعکس جو اللہ کی نعمت دین کی قدر نہیں کرتے اور حق کو چھپاتے ہیں، ان کا انجام کیا ہے؟ بے شک وہ لوگ جو ہماری نازل کردہ واضح آیات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے اس کو اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسے ہی لوگوں پر اللہ لعنت کرتا ہے اور سب لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ علماء یہود کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر بھی ان کے نبی ہونے کی گواہی نہیں دی، اور اس میں ہم سب کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ حق بات کو چھپانا نہیں، کسی کے ڈر سے، کسی کے خوف سے۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور کھول کر بیان کر دیا، تو یہی لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک اور صفت، ایک اور نام التواب بھی ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ یعنی جو بندہ بھی اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اس کے احکام کی پیروی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف رجوع فرماتے ہیں۔ جو وعدے بھی اللہ نے اپنے بندوں سے کیے ہیں وہ ان کی خلاف ورزی نہیں کرتا، نہ صرف یہ کہ توبہ قبول کرتا ہے بلکہ توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے، اور توبہ کرنے کے الفاظ بھی سکھاتا ہے کہ توبہ کرو کیسے، اس کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ پھر فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ کفر ہی کی حالت میں مر گئے، ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب انسانوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اسی لعنت میں رہنے والے ہیں۔ لا یخفف عنہم العذاب، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ کفر کی حالت میں مرنا انسان کے لیے بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ پھر فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ ایسا معبود ہے کہ جو تم پر مہربان بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ الرحمن بھی ہے، الرحیم بھی ہے۔